پھر خوش آمدید اور پریشان حال بھائی ہمارے بہنیں ان کے درمیان میں ایک بار پھر بیٹھا ہوں اور وہ جو حالات کچھ ایسے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کس سے بات کی جائے، کس کس کا مسئلہ سنا جائے، کس کس کے ساتھ رویا جائے یا ہنسا جائے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہنسا جائے تو اپنے آپ کے اوپر ہنسا جائے۔ وہ جو فراز کا شعر ہے کہ یا گرمی بازار تھی یا خوف زیاں تھا، یا گرمی بازار تھی یا خوف زیاں تھا، پھر بیچ دیا مجھ کو خریدار نے میرے۔ یعنی یہ لوگ ایسے ہیں ہم سب کے پھر خریدے جاتے ہیں اور پھر خریدار جو ہے وہ بھی شاید بیچ دیتا ہے ڈر کے کہ یار کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ تو ایک عجیب سا معاملہ میرے ساتھ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، علی دوست ان کا نام ہے، اور ان کی کہانی جو ہے ایک ایسی عجیب کہانی ہے کہ میں صرف جو میرے پاس 2-4 جملے لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کے میں پریشان ہو گیا۔ یہ کباڑ کا ٹھیلا لگاتے ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں بڑی ماشاءاللہ جن کی شادیاں کرنی ہیں، اور 3 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ یہ میں چاہوں گا کہ یہ بچوں کو تھوڑا سا آپ ذرا دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے بیٹے ہیں 2 ان کے پیارے پیارے سے ماشاءاللہ، اور ان دونوں کو ہڈیوں کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں ان کو مستقل تکلیف ہوتی رہتی ہے ہر وقت۔ آپ اگر آپ اس بچے کو دیکھیں، چھوٹے بچے کو، تو یہ مسلسل یہ بچہ رو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر بھی حاضرین دیکھ لیں اور باقی لوگ بھی دیکھیں۔ اور 2 بچوں کو ہڈیوں کی بیماری ہے جس میں مستقل تکلیف ہے، اور ایک بیٹا، یہ آپ کے 3 بیٹے ہیں نا ماشاءاللہ، ایک جو تیسرا بیٹا ہے اس کو تھیلیسیمیا ہے۔ تو گھر پہ 3 بیٹے ہیں، اولاد نرینہ 3 بچے ہیں، جس میں سے 2 بچوں کو ہڈیوں کی تکلیف دہ بیماری ہے اور ایک بچے کو تھیلیسیمیا ہے، یعنی اس کو خون لگتا رہتا ہے تو اس کی زندگی، اس کی گھڑیاں چلتی ہیں، اور یہ کباڑ کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ علاج کا مسئلہ ہے، گھر کیسے چلائیں، کیا بھائی ذرا اب آپ کیا بتائیں؟ اب مجھے تو ہم تو مزدور آدمی اتنی ہوتی نہیں پہنچ کے ان کا علاج کر سکیں، غریب آدمی ہے، مطلب خدا را کوئی ہو جو اس سے میری مدد کرے۔ اور یہ بہن مجھے آپ ذرا ان کی آپ یہ بچوں کا بتائیں، یہ بچے یہ رو رہا ہے بیٹا، تکلیف ہے اس کو؟ تکلیف تو تھوڑا سا اس کو، ہر وقت ایسے روتے رہتے ہیں؟ نہیں، گھر میں بھی تھوڑا سا زیادہ گھوم نہیں سکتا، کھانے پینے کا بس میں خود کھلاتی ہوں۔ اچھا، جو اس کا بچہ نہیں صحیح رہتا ہے، تبھی کبھی روتا ہے کبھی کھلتا ہے، کیا کروں؟ اس کو 8 سال عمر ہے، اس کو کھلاتے پلاتے ہم ہاتھ سے کم نہیں، چلتے نہیں کرتے، سارا دن اس کے بےزر کرتے دونوں۔ یہ دونوں بچے ایسے ہی ہیں؟ دونوں ایسے۔ یہ کتنا، ان کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ اس سے 8 سال کا، یہ 8 سال کا ہے؟ اچھا، یہ تو بڑا نہیں، بڑا نہیں، چل بل نہیں سکتا بالکل؟ نہیں، چل بھی بات بھی نہیں کر سکتا؟ بات بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں ہے بات؟ نہیں ہے، بولتے ہیں تھوڑا سا سال کرتے تو بہت سنتا ہے تھوڑا سا۔ لیکن یہ 8 سال کا بچہ ہے چھوٹا جو گود میں آپ کی؟ اچھا، اور یہ اس بچے کی کیا عمر ہے جی؟ یہ 6 سال ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے بالکل؟ دونوں ہاتھ سے کھلاتے، دونوں کے ہاں جی، دونوں کے کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، یہ نہیں چل بھی نہیں سکتے نہ بول سکتے، بچے بڑی مشکل ہے، کیا کروں سکتا۔ تو بہن 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہڈیوں کی تکلیف میں ہیں، اور اس بچے کو تھیلیسیمیا، اس کو بلڈ لگواتے ہیں ہر مہینے میں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ رشتہ دار ہیں، شادی آپ کی فیملی میں؟ جی جی، یہ کسی اور کو بھی ہوا ہے خاندان میں ایسا؟ نہیں، پہلے 2 بچے تھے، فوت ہو گئے وہ، مطلب آپ ہی کے؟ ہاں، تھیلیسیمیا تھے، وہ فوت ہو گئے۔ آپ کے تھیلیسیمیا؟ جی جی جی۔ تو آپ کی یہ پھوپھو کی لڑکی ہے؟ پھوپھو کی لڑکی ہے، اچھا۔ اگر یہ، میں تو خیر ایز اے ڈاکٹر سمجھتا ہوں کہ اگر شادی کا جو نکاح نامے میں یا اس وقت پہ اگر بلڈ ٹیسٹ ہو جائے، یعنی پیرنٹس کو کم ہوگا لیکن بچوں میں وہ زیادہ آ گیا، اس کے نتیجے میں 2 بچے آپ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے؟ ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تھیلیسیمیا سے ہی، اور یہ تیسرا بیٹا اب انتظار کر رہا ہے کہ اس کا علاج ہو، اللہ کرے جلدی۔ کتنا علاج ہے مجھے بتائیں، ان بچوں کے علاج کے لیے کیا بات ہو رہی ہے؟ بس ان کا وہ دکھایا تھا لاڑکانہ میں، یہ اس کا باتھ روم بھی سائڈ سے کر رہا ہے، اس کو پیچھے سے آپریشن کروانی ہے، یہ ادھر سائڈ سے اس کا ہے۔ کون سا اس کے ہوا ہے؟ آگے والے اس کا۔ اچھا اچھا، اس کی دکھائیں گے ذرا مجھے تھوڑی سی، یعنی آنتیں بھی نہیں چل رہی ہیں، کیا ہے؟ باتھ روم کی جگہ جو ہے نا، اچھا، آپریشن کیا، تھیلا لگا دیا؟ اچھا،
اچھا یہاں پہ، اچھا میں سمجھ گیا यहाँ पे की है अभी کولوسٹومی کہتے ہیں اس हाँ, کو، ٹھیک बाकी ہے. इसकी ऑपरेशन करवानी है और मतलब जितना हो सके. تو کچھ بتا رہے ہیں آپ کو کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ गवर्नमेंट में हमने कराया था तकरीबन 25,000 रुपये हमारे लगे थे Government लाड़काना में. हाँ अभी दोबारा दूसरी एक بچے کے करेंगे. تھیلیسیمیا کا کیا ہو رہا ہے اس کا؟ इसका सर वो डॉक्टर है कामरान डॉक्टर, वो बता रहे हैं इसके मतलब 16 लाख रुपए खर्चा आएगा. آپ لوگ مجھے تو میں تو پریشان. بیٹی آپ لوگ کیا کرتے ہو گھر میں؟ یہ ٹھیک ہے دونوں؟ हाँ ये सही है, बिल्कुल ये सही है. تو آپ لوگوں کے گھر میں 3 مریض ہیں. یہ بیٹی ٹھیک ہے؟ بیٹا آپ ٹھیک ہو؟ हाँ ये तो एक की है मेरी साली की बेटी है. اچھا لیکن بیٹیاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ बेटियां ठीक है जी जी, बच्चियों का ये ऐसे है समझो. اچھا जी जी. تو اب کچھ اندازہ مجھے بتائیں. ایک تو بچے کی تھیلیسیمیا کا ہاں، مسئلہ ہے. جی، ان جی. بچوں کے علاج کے اوپر کیا خرچہ آ رہا ہے؟ ڈاکٹر کیا بتا رہے ہیں کہ کیا علاج ہوگا؟ बस वो एक को तो हमने वो करवाया था, एक उसकी ऑपरेशन करवाई थी, बाकी ऑपरेशन रहती نہیں مگر یہ ہڈیوں میں اگر مجھے پیپر دکھائیں تو میں ہاں، ذرا وہ- ابھی میں وقفے کے بعد آ کے ان کے جی، جی. پیپر دیکھ کے بتاتا ہوں جی، تھوڑا جی. سا، جی جی اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنی آپ کی مدد کر سکیں. جی سر. یہ پریشانیاں دیکھیں لوگوں کی کیسی ہیں. آپ مجھے بتائیے ذرا علی دوست صاحب، آپ کیا نہیں آپ ہیں جی محمد شبیر صاحب، آپ کے 4 بچے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. کھانا کب کھایا تھا صحیح طرح سے؟ صبح سحری میں. اچھا گھر میں کھانا پینا صحیح چل رہا ہے؟ گزارا ہی ہو رہا ہے. کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ کبھی کام نہیں ہوتا، کبھی کام ہوتا ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ پلمبر کا. کیا کام؟ پلمبر. اور یہ بچے کو کیا ہو گیا؟ یہ گرنے سے چوٹ لگی. گرنے چوٹ لگی ہے. کیوں گرے ہو بیٹا؟ ہاں خود بخود گر جاتے ہو؟ مجھے انگلی نکالو. انگلی نکال. اچھا پیارا بچہ ہے. اچھا اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں. 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں. تو پلمبرنگ کا کام کرتے ہیں. کرایہ کا گھر ہے؟ کرایہ کا گھر ہے. کتنا کرایہ ہے؟ 2,500. 2,500. اور کما کتنا لیتے ہیں؟ تقریباً کبھی 300 کبھی 350 اس طرح دیہڑی کا. گھر چل جاتا ہے آرام سے؟ نظام نہیں چلتا، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. لیکن کام کر سکتے ہیں؟ کام تو کر بہن کام کر سکتے ہیں؟ جی ہوتا تو کر لیتے, نہیں تو پھر یہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آپ تو سوال کریں, ان کا سب سے چھوٹا بچہ کتنا بڑا ہے چھوٹا بچہ اور کتنا اس بڑا سے ہے؟ پہلے والے بچے میں کتنا 3 گیپ ہے؟ نہیں تھیلیسیمیا والے ادھر ہیں. نہیں ان سے ہی پوچھ رہے ہیں, اچھا. چھوٹا والا اور ان کے چھوٹے والے بچے میں اور دوسرے بچے میں کتنا گیپ ہے؟ یعنی کتنی دیر بعد؟ 2.5 سال. جی 2.25 سال. آپ کی سب سے چھوٹا جو ہے کتنا کیا عمر ہے؟ سب سے چھوٹے کی سب سے چھوٹا والا یہ ہے. 3 مہینے. اور اس سے بڑا والا کون ہے بچی ہے اور اس کی کیا عمر ہے؟ یہ 2.25 سال ہے. 2.25 سال کی ہے. جی. اور اس سے بڑا بچہ جو ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ وہ اس سے 2 سال بڑا ہے بڑا بچہ. اچھا بھیا, میں ایک چھوٹا سا بہن کی طرح مشورہ ان لوگوں کے لیے پھر سے بات کرنا چاہتی ہوں. ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم ایک بچے کی بھی اچھی تربیت اور تعلیم اور اس کی طبیعت کا اور بیماری کا اگر علاج کر لیں اور خیال کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. صرف یہ کہ بچوں کو پیدا کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہوتی, ان کو اچھی تعلیم, تربیت اور ان کی ساری جائز خواہشات کو پورا کرنا بھی ذمہ داری ہے. تو ہم اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, اب یہ دیکھیے آپ بھوکے تو مر سکتے ہیں, آپ برداشت کر سکتے ہیں, یہ بچے کیسے برداشت کریں گے؟ نہیں یہاں یہ فیملی دیکھیں نا, ان کی فیملی ان کی دیکھیں. فیملی میں 2 ڈیتھس ہو گئی ہیں تھیلیسیمیا سے اور ابھی ایک چھوٹا مطلب مجھے بتائیں نا آپ کیوں اس طرح, آپ خود تو آپ اپنے آپ کو بھوکا مارتے لیکن ہو, اب بچوں اللہ کے ساتھ بھی تعالیٰ جاتے ہیں. اسباب نکلتا ہے. آپ ذرا میرے ساتھ اوپر آئیے, آپ آئیں ذرا تھوڑا سے اسباب. ایک ہمارے ساتھ ڈونیشن کال ہے. جی جی ماشاء اللہ سے. السلام علیکم جی, ایک کال ہے ہمارے ساتھ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں. تو کیا یہ میں ان کے ساتھ جن کے بچے ہیں, میں ان کا کوئی کانٹیکٹ یا کچھ ایسا ہو کہ میں ان کے بچوں کا ڈائریکٹلی کون سی والی بہن جن کا جو ہے وہ جن کے بچے بیمار ہیں, آپ کے اوپر اسٹیج پہ آ رہے ہیں؟ جو اسٹیج پہ آ گئے ہیں ان کے لیے؟ نہیں ان کے لیے نہیں, آپ ان جو دوسری فیملی کے لیے کریں دوسری گے فیملی بہن جو بیمار بچے ہیں ان کا تو ابھی ڈاکٹر صاحب جو بیمار بچے ہیں انہیں کا میں بول رہی ہوں, جو 3 بچے وہ جن کے جی ہاں, جی ہاں, بیمار ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں بہن بہت شکریہ. یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں جمع ہوں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ انہی کے توسط سے میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ میں پیسے جمع کروا رہے ہیں وہ یو کے میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, احساس کے نام سے. لیکن پلیز ایک بات بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ جب آپ جمع کرا دیں تو پلیز ہمیں ہمارے نمبرز پہ فون کر کے بتا دیں کہ آپ نے جی فلاں فلاں کے لیے, یا اس سے جن کے ہم نے بچے دیکھے تھے بیمار تھے, جن کے بچوں کو ہڈیوں کا مسئلہ تھا, ان کے لیے ہم نے اتنے پیسے جمع کرائے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے سرپرائز دیں گے, بریک آنے کے بعد سرپرائز تھوڑی سی. اچھا ایک ان کو ذرا خوش کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں, کام کر سکتے ہیں, بہتر زندگی گزار سکتے ہیں.
اور ایک ان کا مستقل اگر کام ہو جائے بجائے اس کے کہ کبھی کام ملے کبھی نہ ملے. تو ان بچوں کی طرف آپ کی فیملی کی طرف میں آؤں گا بعد میں, ان بچوں کی پریشانی بھی انشاءاللہ حل کریں گے. آج کے پروگرام میں پوری کوشش ہوگی ہماری, لیکن آپ کے لیے بھائی ہم یہ ایک رکشہ دے رہے ہیں آپ کو, کینچی رکشہ یہ والا, ٹھیک ہے. آپ کو بہت مبارک ہو, اللہ آپ کے رزق میں زیادہ سے زیادہ کام کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے, بہت محنت کریں اور محنت کر کے آپ اپنے بچوں کو رزق کے حلال کھانا. اور بھائی اب 4 بچے ہی رکھیے گا, میرا ایک مشورہ ہے نا. ہاں 4 بچوں کو اچھی طرح پالیے گا. بہت شکریہ. اور اس کو یہ نہیں کہ اب رکشہ آ گیا اس کو بار بار گرنے سے روکیں, ٹھیک ہے. حضرت چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. یہ سب لوگ آپ لوگ تو ہنس رہے ہیں, لیکن واقعی میں بچے آپ اتنے لوگوں کو زندگیاں دیں اور اتنے لوگوں کا جتنا آپ ان کے ذمہ داری اٹھا سکتے ہوں. ایسا نہیں کہ آپ پیدا کر کے آپ بیٹھے ہوں کہ جی ہمارا کوئی آ کے مدد کر دے. پروردگار نے بھی آپ کو ایک خوبصورت سی چیز دی جو ہے دماغ, اور اس کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ابھی آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے.